बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है और उससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वोटर्स हैं, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, यकीनी तौर पे वो अपना सीना तान के सर उठा के फख्र के साथ आज के दिन को बता सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। आज बुनियादी तौर पे वो जो खौफ जबर का एक पैगाम था, उसको इमरान खान ने अपनी जहानत और महारत के साथ खौफ के उस बुत को पाश पाश कर दिया। देखिए, एक रिहर्सल थी आज इमरान खान की और वो रिहर्सल कामयाब हो गई है। आज इमरान खान ने 8 फरवरी के नतीजे का ऐलान कर दिया। दूसरे लफ्जों में कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि इतवार के दिन 2 बजे वो मुल्क भर के अंदर रैलियां निकालेगी। सारी रात पुलिस दंदनाती फिरती रही, पुलिस तहरीक इंसाफ के डेरों के ऊपर छापे मारती रही। वजीराबाद से लेके मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन से लेके कोट अद्दू तक मैं इलाकों के नाम ले सकता हूं। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह सवेरे लाहौर के हल्का NA 129 के उम्मीदवार मियां अजहर, जो हम्माद अजहर के वालिद हैं, जिनकी उम्र 82 साल है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मकसद बड़े वाज़ेह था कि लाहौर में रैली ना निकाली जाए। मैं आगाज करता हूं लाहौर से, फिर कराची चलते हैं, फिर अगली बात करते हैं। लाहौर में जो हल्का है मरियम नवाज का NA 119, वहां पे शहजाद फारूक ने गड़ी शाहू में यकीनी तौर पे शानदार मनाजिर देखने को मिले, जहां पे तहरीक इंसाफ के लोग निकले, बड़ी तादाद में निकले, झंडे उनके हाथों में थे, बावजूद इसके कि उनको यह इल्म हो कि उनकी गिरफ्तारियां होंगी, ये रुकावटें होंगी। पुलिस के साथ भी आमना सामना हुआ और शहजाद फारूक, जो इबाद फारूक के भाई हैं, वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि जनाब गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन बात नहीं बनी और यहां पे भी तहरीक इंसाफ के लोग सुरखरू ठहरे। नंबर 2, अली इजाज बुटर, जो हल्का NA 117 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वहां पे भी बहुत ही दिलचस्प किस्म के मनाजिर थे, जहां पे आज कुछ ऐसी ही सूरत हाल निकली और वहां पे भी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर शादरा के इलाके में लोगों ने यह बताया कि अब खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पंजाब जाग रहा है और बेगम कोट से होते हुए वो रैली आगे बढ़ती हुई गई और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दूसरी कामयाबी थी। उसके बाद 3 तलवार क्लिफ्टन कराची का जो इलाका है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता पुलिस को आगाह किया हुआ था, दरखास्त दी हुई थी, हमने रैली निकालनी है। लेकिन 3 तलवार के ऊपर भी वहां पे बाकायदा शेलिंग की गई। मैं अवाब अलवी साहब का भी ट्वीट देख रहा था, मैं बाकी चीजों को भी मॉनिटर कर रहा था। वहां पे लोग आए और लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा था, वहां पे एक विजुअल्स नजर आए जिसमें किसी SHO के साथ, जो पुलिस वालों के साथ हो रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले आप पे डंडे बरसाएं, आप पे शेलिंग करें, उसके बावजूद कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात ठीक है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने कहीं पे कोई पुरतशद्दुद मुजाहिरा नहीं किया और जो सबसे दिलचस्प मंजर था वो आज हमने उस जगह के ऊपर देखा जहां पे फौज की गाड़ी गुजर रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे दिखाई दे रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाक फौज की ना सिर्फ गाड़ियों को गुजरने दिया, उनको बाकायदा सल्यूट करते हुए नजर आए और लोग ये कहते दिखाई दिए, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फौज का हर जवान, फौज का हर गाजी, फौज का हर शहीद हमारा है और हमें उस पर फख्र है। जो मेरे, और यही इमरान खान कहता है और यही हर पाकिस्तानी कहते हैं, इमरान खान को छोड़ के इस पर कोई तफरीक नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई तुर्रम खान नहीं बन सकती इस बुनियाद के ऊपर, या कोई और सियासी जमात, इस पे सबका बुनियादी हक है। अच्छा, 3 तलवार के ऊपर बाकायदा शेलिंग की गई कि लोगों को मुंतशिर किया जाए, आंसू गैस के शेल्स फेंके गए और वहां पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि लोगों के ऊपर उस शेलिंग, उस सब के बावजूद लोग दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा इज्तिमा हुआ, झंडों के साथ लोग थे, फैमिलीज थी, खवातीन थी। जो पैगाम बहुत वाज़ेह था। हां, यह जरूर हुआ कि वो जो कह रहे हैं पुलिस वाले कि उनके ऊपर SHO या किसी कारकुन के एहलकार के साथ ये नहीं होना, मैं तो हमेशा ये कहूंगा
اور ہم کیا ہر انسان ہر پاکستانی یہ کہے گا کہ دیکھیے تشدد والا کوئی راستہ. لیکن ہاں یہ ضرور ہوا کہ کراچی کے اندر جو پولیس افسران ہیں وہ میڈیا والوں سے کیمرے ضرور چھینتے ہوئے دکھائی دیے, وہ اس منظر کے ساتھ ضرور دکھائی دیے کہ آپ جو ہے وہ ویژولز نہ دکھائیں, آپ لوگوں کو یہ مناظر نہ دکھائیں, کیونکہ پاکستان کا جو آزاد میڈیا ہے وہ کلفٹن کی لاٹھی چارج, آنسو گیس کی شیلنگ نہیں بتا سکتا, وہ ریلیاں نہیں دکھا سکتا. ہاں وہ تحریک انصاف کے خلاف پراپوگینڈا جو ہے وہ جھوٹ سے زیادہ. لیکن آج دلچسپ بات تھی کہ پولیس نے ان ریلیوں کو روکنے کی کوشش کی. ایک تو الیکشن مہم کے دوران ان ریلیوں کو, ان چیزوں کو روک کون رہا ہے؟ نمبر 1 سوال تو یہ, اس کا جواب آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے. کون ہے جو اس ملک کے اندر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دے رہا؟ تو اب کوشش یہ تھی, لیکن لوگوں کی یہاں بڑی تعداد ہوئی, وہاں پولیس پیچھے ہٹی, ریلیاں آگے. مسئلہ یہ ہے ٹی وی نہیں دکھا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ موبائل فون کی سکرین, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا لوگوں تک حقائق پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا. اسی لیے بہت زیادہ جو تکلیف ہے. اب یہاں سے میں نے آپ کو لاہور سے کراچی لے کے گیا ہوں, کراچی سے میں آپ کو پشاور لے جانے سے پہلے جو چکوال لے کے جانا چاہتا ہوں, جہاں ایاز امیر صاحب امیدوار ہیں, وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی جو ریلی ہے وہ ہمیں دکھائی دی. اسی طرح سے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں, اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے آج ریلیاں نہیں نکالی تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. پشاور میں کبوتر چوک, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا, کارکنوں کے اوپر پتھراؤ کیا, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی. آگے چلتے ہیں, اب آپ کو بتاتے ہیں راولپنڈی پولیس تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے ان کو گرفتار کرتی رہی. پی پی 17 راشد حفیظ کا انتخابی دفتر جو ہے وہ سیل کیا گیا, لیکن پھر بھی وہ بات نہیں بنی. اور سب سے آج کی دلچسپ بات کہاں پہ تھی اور کہاں پہ پہلی ریلی تھی, وہ وہاں پہ آج مانسہرہ حلقہ NA 15 تھا, جہاں پہ نواز شریف الیکشن لڑ رہے ہیں. آج پہلی باضابطہ ریلی وہاں سے نکلی اور وہ منظر بتا رہا تھا کہ اب چیزیں کسی اور سمت میں جا رہی ہیں اور میاں نواز شریف جو ہے وہ تیاری پکڑ لیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو کراچی, لاہور, پشاور سمیت کیا چھوٹے شہر, کیا بڑے شہر, کیا دیہات, کیا قصبے آج تحریک انصاف کے جھنڈے تھے, ان کے کارکنان تھے, ان کا جوش و جذبہ تھا, اور عمران خان کی کال آج مجموعی طور پہ کامیاب ہو گئی ہے. لاہور میں ہو, ہر جگہ کے اوپر عمران خان کے نعروں کی گونج سنائی دی, اور بنیادی طور پہ آج ریہرسل تھی, وارم اپ میچ تھا, ویک اپ کال تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے باہر نکل کے بتایا ہے کہ ان کے جذبے جوان ہیں, وہ اس مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور 8 فروری کو اس سے آج دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کوئی کہے کس کا والد والدہ کہ آپ باہر نہ جائیں, گرفتاری ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ 8 فروری کو تو ہر شہری نکلے گا, اور یہ آپ کا فرض ہے. آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنی فیملیز کو ووٹ کے لیے ضرور نکالیں. جن سے آپ بات کر سکتے ہیں ان سے گزارش کریں, ان کو منائیں. ووٹ آپ کی طاقت ہے. اگر آپ نے ووٹ, دیکھیں نا, آپ کے نہیں میرے ووٹ سے کیا ہوگا, نہیں ہوگا. آپ وہ کہتے ہیں نا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اصل بات یہ ہے کہ آپ باقی جتنی باتیں کرنا چاہتے ہیں, اگلے 5 سال آپ شکوہ نہیں کر سکیں گے کہ جی ہم نے یہ ہونا چاہیے تھا. وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ موقع آن پہنچا ہے. اپنا حق ادا کیجئے. میرا کام مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم وہ آگے والی بات ہے کہ وہ پھل لگائے یا نہ لگائے. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, تو اس لیے یہ آپ کا فرض ہے. اب آغاز کرتے ہیں آج کہاں کہاں پہ لوگوں نے, کیونکہ لاہور ظاہر ہے بڑے شہروں کی تو آپ کہیں گے ہم نے آپ کو بتا دیا, باقی بتانا بھی بہت ضروری ہے. محمد کا حلقہ NA 26 بہت بڑی ریلی وہاں پہ ہوئی. خیبر پختونخوا خیبر ضلع کی بات کریں, NA 27 ایک بڑی ریلی, بڑا اجتماع خیبر پاس کے اوپر دکھائی دیا. NA 42 وزیرستان, وہاں پہ تحریک انصاف کے جھنڈوں کا ایک وہ سیلاب آیا ہوا تھا. 400 NA 25 وہاں پہ تحریک انصاف کی جو ریلی ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہمیں دکھائی دی ہے. اور یہ آج تحریک انصاف کا جو وارم اپ میچ ہے وہ ہمارے سامنے تھا, اور تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اگر مرکزی مقامات کے اوپر
کیا کہتے ہیں کہ ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں، پولیس نے تو جہاں جہاں کارکنان جمع ہیں آپ وہاں پہ ریلیاں نکالیں. تو آج مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا جذبہ جیت گیا ہے. ملتان میں آپ نے جاوید ہاشمی کے گھر کا محاصرہ آج پولیس نے کیا، اور ظاہر ہے اسی لیے تھا کہ ریلی جو ہے وہ نہ نکالی جا سکے. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا جذبہ بنیادی طور پہ جیت گیا ہے، اور دوسری طرف جو زور طاقت کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ہیں، دیکھیے یہ جتنے سیاسی کارکنان اس پورے پروسیس سے گزر ہیں یہ آنے والی نسلوں کو فخر سے بتایا کریں گے کہ اس جبر کے دور میں، اس خوف کے دور میں ہم نے کس طریقے سے ڈٹ کے کھڑے رہے. ہم نے اپنے اصولوں کے اوپر، اپنے سیاسی نظریے کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا باوجود تکلیفوں کے، باوجود اس سب کے. اور جو آج جبر کر رہے ہیں، جو اس سب کے پیچھے ہیں، آپ یقین مانیے وہ یہ بات جس طرح یہ کارکنان عام سے بڑھ کے یہ بڑے بڑے لیڈر بن جائیں گے، یہ کارکن سے لیڈر کی سطح کے اوپر چلے جائیں گے اور وہ اپنا سفر پورے فخر سے بتایا کریں گے. لیکن یہ لوگ ہیں یہ گمنامی میں ہوں گے، ان کو سائے سے بھی خوف آیا کرے گا اور یہ پھر ساری عمر وضاحتیں دیتے پھرا کریں گے. اور ہم نے دیکھا ہے ایسے کردار، ایسے لوگ تاریخ میں گالی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے. آپ نکال لیجئے، ظاہر ہے جو طاقت ہوتی ہے، جو وہ چیزیں، وہ جبر پہ اس سب پہ آپ سے منوا تو لیتا ہے وقتی طور پہ، لیکن دل نہیں جیت سکتے. دل جو ہے وہ محبت سے، دل جو ہے وہ کارکردگی سے، دل جو ہے اپنے کردار سے جیتے جاتے ہیں. تو آج مجموعی طور پہ عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بولا ہے، اور میرے خیال سے اسلام آباد میں بہت ساری سانسیں اکھڑے گی. ایک عملی مظاہرہ ہم نے راولپنڈی کے آج لیاقت باغ کے اندر دیکھا ہے، اور لیاقت باغ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا اور بری طرح پٹ گیا. اسی طرح جس طرح شہباز شریف کا جلسہ پٹا تو ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جی دیکھیے وہ تنظیمی اختلافات تھے. تو آج بلاول کو کیا ہوا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کیا، لوگ کیوں نہیں آئے، یہ آپ خود فیصلہ کیجیے گا. یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.